الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء. الحمد للہ رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے. معزز سامعین کرام، عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس دین کو قیامت کی صبح تک کے لیے باقی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذریعے کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر دین کی محنت کے لیے بھیجا، اور قرآن پاک کے اندر 20 جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے مقصد کو ذکر فرمایا. ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے مومنو، ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کس چیز پر؟ کہ ہم نے تمہارے اندر نبی کو بھیج دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے صحابہ کو بھی چنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی رکوع کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دینا شروع کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ تم لوگ ایمان لے آؤ جس طرح کے دوسرے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو وہ سردار کہنے لگے کہ ہم کیا بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم تمہاری بات کو مانیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الفاظ کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ قریش کہنے لگے، وہ سردار کہنے لگے، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح کا ایمان لے کے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کی دشمن کو مول لیا، اپنے خاندان کی دشمنی کو مول لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جواب میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرمانے خبردار، دھیان سے سن لو، الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ یہ کفار بے وقوف ہیں۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ نے اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہو گئی کہ وہ صحابہ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے لیے ہادی اور مہدی بنا دیا، یہ ایمان کی برکت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کو ستاروں کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ستاروں کے 4 مقاصد کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا جو مقصد ذکر فرمایا وہ یہ، وَلَقَدْ زَيَّنَ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِكَوَاكِبَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو خوبصورتی بخشی ہے، زینت بخشی ہے، کہ دیکھنے والے کو یہ آسمان بھلا اور خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان جب اندھیرے سے، ویسے انسان کو وحشت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جو اندھیرا بڑھتا ہے ستارے اتنے ہی چمکتے چلے جاتے ہیں، اور جو اندھیرا کم ہوتا ہے وہ ستارے جو ہے اس کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ستاروں کے ایک مقصد کو یہ ذکر فرمایا، ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو زینت اور خوبصورتی بخشی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے دین کو خوبصورتی اور قوت بخشی ہے۔ چنانچہ صحابہ کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی آپ دیکھو گے جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، تو مدد اور نصرت کی شکل کیا ہوگی کہ فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا، جو ہی فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد تقریباً آپ علیہ السلام 2 یا 2.5 مہینے زندہ رہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس فتح مکہ کے بعد قبیلے کے قبیلے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کبھی کوئی قبیلہ آ رہا تھا، کبھی کوئی قبیلہ آ رہا تھا، روزانہ کی بنیاد میں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہے تھے۔ اللہ نے یہ چیز دکھا دی کہ اے نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ کیا ہوں گے، فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ تو پہلا مقصد، اور مقصد صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا ہے؟ جس طرح ستاروں سے خوبصورتی ہوتی ہے، اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے دین کی خوبصورتی بخشی۔ دوسرا مقصد یہ ذکر ارشاد فرمایا رجوما للشیاطین، کہ ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں ابتدائی زمانے کے اندر شیاطین آسمان پہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، اور پھر آ کے جو جادوگر لوگ ہوتے تھے، ساحر ہوتے تھے، کاہن قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو ایک آدھی بات سچی بتا دیتے تھے، اس کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں بتا دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو شیاطین جب آسمان کی طرف جانے لگے تو ان کو وہاں سے آگ کی شکل کے اندر ستاروں کو آگ کی شکل گولا بنا کے ان ستاروں جنات پہ برسایا گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو آسانی کے ساتھ آسمان پہ چڑھ جاتے تھے، آج ہمارا رستہ بند ہو گیا، آج کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا، دیکھو کیا ہوا۔ آخر ڈھونڈتے 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 مکہ المکرمہ پہنچے، پتہ چلا کہ آج آخری زمان نبی پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ستاروں کے ذریعے سے شیطان کا رستہ بند کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے دین میں تحریف کرنے والے، دین میں سستی کرنے والوں کے رستوں کو بند کر دیا۔ جو مشہور واقعہ ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ایک قبیلے والے یہ کہنے لگے کہ زکوٰۃ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ مال تو ہم نے خود کمایا ہے، لہذا ہمیں اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ فرض نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، اس وقت مسلمان ذرا پریشانی کے عالم میں ہیں اور مسلمان کمزور ہیں، لہذا ابھی ہم لوگ تھوڑا ٹھہر جائیں، جب مسلمان قوت میں ہو جائیں گے پھر ہم ان کے ساتھ جنگ اور قتال کریں گے، ایسا نہ ہو کہ اور دوسرے قبیلے بھی ہمارے مقابلے میں آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، اسلام میں سے پہلے تو بڑا بہادر تھا، اسلام کے بعد کیا تو کمزور ہو گیا؟ اور پھر ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اے عمر دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر یہ زندہ رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے قتال کیا اور فرمایا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندر جانور دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پہ اور اس کے ساتھ اس کی رسی وغیرہ لگام دیتے تھے، اگر وہ اس کی رسی کو بھی روکیں گے تو میں ان سے رسی پر بھی قتال کروں گا، رسی بھی لوں گا اس کے بدلے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ جو تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ اتنا عظیم
اور اتنا بابرکت جملہ تھا، اگر وہ میری ساری زندگی کی نیکی لے لیں اور مجھے صرف اس جملے کے اوپر جو ثواب ملا وہ دے دیں تو میں یہ معاملہ قبول ہے۔ تو صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا مقصد جو قرآن میں ذکر فرمایا وہ یہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ستاروں کو اندھیری راتوں کے اندر اور سمندروں کے اندر تمہارے لیے رستہ دکھلانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ہم نے اکثر سنا ہوگا ہمارے بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ ستارے دیکھ کے بتا دیتے کہ مشرق کس طرف ہے، مغرب کی طرف، شمال کی، جنوب کی طرف۔ آج کل ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن پرانے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، اور وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں سے حساب لگا دیتے تھے کہ ہم نے اپنا سفر کس طرف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی ہمارے لیے ہادی اور مہدی بنایا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر اگر ہم نے تحقیق کرنی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کا صحابہ نے عمل کیا ہم اس کو کریں گے وہ دین ہے، جس کو صحابہ نے نہیں کیا چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بھلا کیوں نہ محسوس ہو ہم اس کو نہیں کریں گے، وہ دین نہیں بلکہ گناہ اور بدعت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے غالب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان کے پاس آئے، ایک شاگرد آئے اور آ کے عرض کرنے لگے اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کو ذکر فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مریض کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر مسافر کی نماز کو ذکر نہیں فرمایا، اس لیے ہمیں تو مسافر کی نماز کو قصر کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بھتیجے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لہٰذا ہمارے نبی ہمیں جو بتا کے گئے ہیں ہم نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو انہوں نے جتنا ہمیں بتایا ہے اس کو عمل کریں گے وہ دین ہے، چاہے ہماری سمجھ کے اندر آئے چاہے نہ آئے، یہ ہے دین۔ اس لیے صحابہ اصل معیار ہیں دین کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے لوگو اگر تم ایمان لے کے آؤ گے جس طرح کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ سادی سی بات ہے۔ صحابہ جو ہے روزے کس طرح رکھا کرتے تھے، صحابہ سفر کے اندر کیا کیا کرتے تھے، صحابہ گھر کے معاملات کو کس طرح کیا کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اور چوتھا فائدہ جو ستاروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ستاروں کو ایک بہت بلندی عطا فرمائی ہے اور اس کو نور عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے نور کو بجھانا چاہتا ہے یا ستاروں کی طرف تھوکنا چاہتا ہے وہ تھوک الٹا اس کے اپنے منہ کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ بلند عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں۔ دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہے اس لیے کہ صحابہ میرے وہ ہیں جنہوں نے میری ہر موقع کے ساتھ میرے ساتھ معاونت کی، میری مدد کی۔ آج جو بھی انسان صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ خود اپنے اوپر ہی لعن طعن کرنے والا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میں ارشاد فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔
ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد ابو بکر سے۔ پھر پوچھا کہ پھر کس سے محبت تھی دوسرے نمبر پہ؟ فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آج ہم تو کہتے ہیں جی ان کو کیا پتہ چلا، آج نئی تحقیق ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے۔ صحابہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے قربان کیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان کے لیے مسخر کر دی۔ اس لیے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ابی بن کعب یہ بتاؤ تقوی کیا چیز ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تقوی کا سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود مجسمہ تقوی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور غالب نواز میں اس طرح بھی آتا ہے عمر وہ شخصیت ہے جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود دعا فرمائی تھی اللہ کے نبی نے، اللہم ایید الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام، اے اللہ تو دین کو تقویت عطا فرما، عمر ابن ہشام کو اسلام میں داخل کر کے یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل کر کے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ کوئی یمن سے کوئی عورت حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین کے پاس کوئی سوال لے کے آئی، تو آپ کے گھر والی نے جو چٹائی ہوتی ہے وہ چٹائی دے دی کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، کچا فرش تھا، تو وہ چٹائی جو ہے وہ گیلی تھی، تو وہ عورت تھوڑی سی ہچکچانے لگی، پتہ نہیں یہ کوئی پانی ہے، پیشاب ہے، کیا ہے، اس وجہ سے اس چٹائی پہ بیٹھنے میں تھوڑی سی گھبرا رہی تھی۔ تو ان کے گھر والے کہنے لگے تم اس لیے گھبرا رہی ہو کہ یہ چٹائی گیلی ہے، یہ کوئی پانی کی وجہ سے یا کوئی پیشاب کی وجہ سے گیلی نہیں ہوئی، بلکہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت کے اندر جو ان کے آنسو گرتے ہیں، ان آنسو کی وجہ سے چٹائی گیلی ہوئی۔ یہ تو معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ہمیں اپنے بڑے دیے ہیں، اکابرین دیے ہیں کہ جو بے شک اللہ نے ان کو بہت مقام دیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ساری رات آہوزاری کرنے والے تھے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے آپ جا رہے تھے تو وہاں زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا زمین کو اور فرمانے لگے، اے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا تو ہل رہی ہے؟ کہتے کہ وہ دن اور آج کا دن آج تک کبھی مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ نے ان کے تقوی کی وجہ سے اور ان کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے دنیا کی چیزوں کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قریب میں کسی جگہ کے اندر لاوا پھٹ گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، بعض روایتوں کے اندر اپنا کرتا نکال کے ان کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس آگ کو اس پتھر کے اندر اس آگ کو واپس کرو۔ اب آگ کیا کوئی جاندار چیز تھوڑی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور اس آگ کو اس طرح جس طرح کہ ہم بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں، اس آگ کو اپنے ہاتھ اور کپڑے سے ہانکتے رہے، وہ آگ پیچھے ہونا شروع ہو گئی، وہ پیچھے کرتے رہے حتیٰ کہ وہ لاوا جس پہاڑ کی کوک سے نکلا تھا اسی کے اندر واپس چلا گیا۔ آپ نے اس کے اوپر پتھر رکھے اس آگ کو بند کر دیا۔ کیا تھا ان کا ایمان؟ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔
اور کتابوں کے اندر آتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، مصر کے اندر ایک دریائے نیل تھا، اور وہ نیل کا پانی بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ مسلمانوں نے جب اس کو فتح کیا تو وہاں جا کے دیکھا تو وہاں کے علاقوں کا رواج یہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر جب طغیانی لانی ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کو اس کو بنا سوار کے اس دریا میں ڈالا کرتے تھے، پھر اس کا پانی چلا کرتا تھا۔ وہاں کے جو فاتح تھے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے۔ آج ہماری نہروں میں پانی کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہے، جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون کون سے ٹیکے لگا کے، کھادیں لگا کے، دوائیں کھلا کے ان سے دودھ بھی نکالنا ہو، منڈی لے کے جانا ہو، کئی دن ہم اس کا دودھ نہیں نکالتے۔ کتنا بڑا ظلم ہے بے زبان کے ساتھ۔ تو ایک اللہ والے فرما رہے نا، اگر ہم اسی طرح جس طرح ہم جانور کے دودھ کو روک دیتے ہیں دوائیوں کے ذریعے سے، ٹیکوں کے ذریعے سے کئی دن، تیرا اسی طرح اگر پیشاب بند ہو جائے تو یہ پتہ چل جائے، ایک گھنٹہ پیشاب بند ہو جائے نا، تیری چیخیں نکل جائیں گی کہ میری بس جان نکلنے لگی ہے، اور تو نے اس بے زبان کو، اس کے دودھ کو کیوں روکا ہوا ہے؟ تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ باجی واہ بڑا دودھ ہے جانے تک۔ تو یہ بے زبانوں کی بد دعائیں تو ہمیں لگ رہی ہیں کہ ہمارے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، آج کے بعد یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ پانی کہاں سے آئے، پھر کیا کریں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رکا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رکے کو، اس خط کو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک خط کس کو لکھا جا رہا ہے، انسان کو نہیں لکھا جا رہا، پانی کو لکھا جا رہا ہے، دریا کو لکھا جا رہا ہے۔ جب وہ رکا ڈالا گیا اسی وقت پانی کے اندر طغیانی آ گئی، اس وقت سے لے کے آج تک دریائے نیل کے اندر کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یہ ہے دین۔ آج تو ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہیں ہے پانی ہوگا ٹیوب ویل لگا لیں گے، بجلی نہیں ہوگی سولر لگا لیں گے، سردی نہیں ہوگی تو اے سی لگا لیں گے۔ آج ہماری نگاہیں اسباب کی طرف چلی گئی ہیں، اللہ نے بھی ہمیں اسباب کے حوالے کر دیا کہ لگا لو، کتنا زور لگاتے، لگاؤ زور۔ اور چوتھا بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کے اندر جنگ کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا۔ وہاں پہ مسلمانوں نے جب جہاد کرنا شروع کیا تو مسلمان تھوڑے پریشان ہو گئے، کفار ان پہ غالب آنے لگ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، جمعے کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں پردوں کو ہٹا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب جمعے کے درمیان میں فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ تم پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لے لو، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مسلمان تھے ان کو فتح نصیب ہوئی، کتابوں میں لکھا 1 مہینے کی مسافت کے بعد مسلمان پہنچے، 1 مہینے کے بعد، اور آ کے کہنے کہ اے امیر المومنین عجیب معاملہ ہوا، ہم لوگ جنگ کر رہے تھے اور وہاں پہ ہمیں بڑی پریشان ہو رہے تھے، کفار غالب آ رہے تھے، یکدم ہم نے آپ کی آواز کو وہاں پہ سنا، آپ ہمیں کہہ رہے تھے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ جس وقت ہم پہاڑ کی طرف ہوئے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہ تھے مسلمان۔ آج ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔